آج میں آپ احباب سے جو بات شیئر کرنے جا رہا ہوں وہ آپ کی زندگی بدل دے گی اور آپ بہت ساری آپ کی جو پرابلمز ہیں انشاءاللہ وہ آپ کی حل ہو جائیں گی۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہمارے گھروں میں بے برکتی کیوں ہے، رزق میں تنگی کیوں رہتی ہے۔ بہت سارے افراد گھر کے کماتے ہیں، اس کے باوجود اکثر گھر میں جو ہے نا وہ مال و دولت کی کمی نظر آتی ہے اور رزق میں کمی رہتی ہے، تنگ دستی رہتی ہے، بعض اوقات قرضہ چڑھ جاتا ہے۔ اس کی دو بہت بڑی وجوہات ہیں جن کی طرف آج ہم توجہ دلائیں گے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں وہ دو چیزیں آپ کو بتائیں گی کہ وہ کون سی دو چیزیں ہیں جن سے آپ بچیں گے تو آپ کے گھر میں برکت بھی ہوگی اور رزق کی فراوانی بھی ہوگی۔ عمومی طور پہ ہم اللہ رب العزت پر بھروسہ نہیں کرتے اور دنیاوی عوامل پر بھروسہ کرتے ہیں، حالانکہ بندہ مومن کو اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھنا چاہیے کیونکہ رازق وہ اللہ رب العزت ہے۔ اور دوسری چیز یہ کہ بندے کو اپنی روٹین بہتر رکھنی چاہیے، اچھی رکھنی چاہیے، اپنے معمولات میں اللہ اور اس کے رسول کی یاد کو شامل رکھنا چاہیے، جن میں سے نماز کی پابندی بہت ضروری ہے۔ اور جو اگر نماز کی پابندی نہیں کرتا اور وہ یہ گلہ کرتا ہے کہ میرے رزق میں تنگی ہے تو میرا خیال ہے کہ وہ گلہ اس کا بیجا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں گھر میں تنگ دستی اور رزق میں بے برکتی کی دو بہت بڑی وجوہات ہیں۔ ایک وجہ ان میں سے رات کو دیر سے سونا اور صبح بہت دیر سے جاگنا، یعنی دیر تک جاگتے رہنا رات کو اور صبح پھر دیر سے جاگنا، یہ پہلی ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے گھر میں بے برکتی ہوتی ہے۔ رزق آتا ہے لیکن اس میں بے برکتی ہوتی ہے، تنگ دستی رہتی ہے۔ روٹین بنا لیں، تھوڑا سا چند دن آپ کو مشکل لگے گا لیکن روٹین جب بن جائے گی، آپ رات جلدی لیٹ جائیں گے، جلدی سو جائیں گے تو صبح ڈیفینیٹلی آپ جلدی جاگ جائیں گے، اور جب جلدی جاگیں گے تو آپ نماز فجر بھی ادا کریں گے، اور فجر کے بعد جب آپ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرماتا ہے اور وہ وقت برکت والا وقت ہوتا ہے، اس وقت رزق بانٹا جا رہا ہوتا ہے۔ اور دوسری چیز جو ہے یہ بڑی غور طلب ہے، جس گھر کے دروازے رشتہ داروں کے لیے بند ہو جائیں اس گھر میں بھی رزق کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، رزق میں بے برکتی ہوتی ہے، گھر میں تنگ دستی ہوتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں مال و دولت کی فراوانی رہے، اللہ کی آپ پر رحمتیں ہوں، آپ کے گھر میں برکت ہو، تو آپ صلہ رحمی کریں، رشتہ داروں سے اپنے تعلقات اچھے رکھیں، رشتہ دار آپ کے گھر میں آتے رہیں، آپ ان کی طرف جاتے رہیں، یہ ملنا ملانا ہوتا رہے بغیر تکلفات کے۔ تکلفات کی وجہ سے پھر آنے جانے میں مشکلات ہوتی ہیں اور جاتے ہوئے بندہ جھجکتا ہے اور جو آپ کے پاس آتا ہے آپ کو بوجھ لگتا ہے۔ آپ تھوڑا سا نارمل ہو جائیں، روٹین ایک ایسی بنا لیں کہ آپ رشتہ داروں کی طرف جانا ہے، رشتہ داروں کو مدعو کریں اپنی طرف، اور جب آئیں تو پھر سادگی کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے بڑے عزت اور احترام کے ساتھ ان کی خاطر تواضع کریں، تو اس سے یہ ہوگا کہ آپس میں محبتیں بڑھیں گی، تو جب جس گھر میں رشتہ دار اور مہمان آتے رہتے ہیں اس گھر میں رزق کی فراوانی رہتی ہے۔ آئیے ساتھ میں ایک وظیفہ بھی عرض کرتا جاؤں، اور انتہائی آسان وظیفہ ہے۔ ہمارے کچھ ناظرین گلہ کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ وظائف ایسے بتاتے ہیں طویل جو مشکل ہوتے ہیں اور ہم یاد نہیں کر سکتے۔ آپ یہ دو اسماء گرامی پڑھنا شروع کریں گے تو آپ کو احساس ہوگا کہ آپ کے گھر میں برکت اور اللہ کی رحمتیں نازل ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ وہ دو اسماء گرامی ہیں، اللہ تعالیٰ کا ایک اسم گرامی ہے وہاب اور ایک ہے رزاق۔ پڑھنا ہے یا وہاب یا رزاق۔ ہر نماز کے بعد آپ کم از کم 2 تسبیح پڑھیں، یہ 1000 مرتبہ ہو جائے گا۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے گھر میں برکتیں عطا فرمائے گا۔